بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سورۃ البقرہ کا جو ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے اور تفسیر ہم نے پڑھنی ہے وہ آیت نمبر 24 سے ہے، اور یہ الحمدللہ ہماری 27ویں کلاس ہے، اور اب تک ہم 26 گھنٹے قرآن کریم کو دے چکے ہیں اپنی زندگی سے، اور امید ہے کہ ہم نے بہت سارے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو اس کے مطابق تبدیل کیا ہوگا، اور یہی اصل مقصد ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ کے اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں تو ہماری زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسان ہو سکتی ہے۔ تو آیت نمبر 24 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں جو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں ہلکا سا بھی شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اگر اس کو گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، اور یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، تو جاؤ تم بھی لے آؤ وہی اس طرح کا کچھ۔ تو وہ فصاحت و بلاغت کے باوجود، وہ بہت زیادہ عربی دان ہونے کے باوجود اور لغت کے ماہرین تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بنا نہیں سکے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں انہیں یہ بات کہی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر انہوں نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي، وہ، وَقُودُهَا، جس کا ایندھن، النَّاسُ، لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافرین کے لیے، کافروں کے لیے۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر انہوں نے نہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ ایسا کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ ہرگز تم نہیں کر سکو گے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے جو کہ ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کہ جو شخص صانع ہوتا ہے یا کریٹر ہوتا ہے یا انجینئر، مثال کے طور پر ہم اس کی مثال اگر انجینئر کی لے لیں، تو انجینئر جب کوئی مشین بناتا ہے تو اس کو چلانے کا طریقہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ پھر ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ہم موبائل فون لے لیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسیسریز موبائل کی، چاہے اس کا چارجر لے لیں یا گاڑی لے لیں یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ ہمیں ساتھ اس کے لکھا ہوتا ہے نا، جب ہم گاڑی لیتے ہیں کہ اس کے ٹائر اور اس کے اندر اتنا وزن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کبھی لفٹ کے اندر اگر سفر کیا ہو، یعنی اس کے اوپر اگر آپ نے جو ہے نا وہ ایک منزل دوسری منزل تک گئے ہوں، تو اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے اندر آپ اتنے کلو وزن یا اتنے من وزن جو ہے وہ لاد کے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جب اس کو بنایا جاتا ہے نا، تو اس کے حساب سے پھر انجینئر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا وزن اٹھا لے گا، یہ اتنا کام کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان یہ دعوے کرتا پھر رہا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب علم ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 میں، الا، خبردار لوگوں سن لو، یعلم من خلق، وہ جانتا ہے جسے اس نے پیدا کیا ہے، یعنی جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جو اس کی کریشنز ہیں، جو اس نے پیدا کی ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے یہ مخلوق چلنی ہے۔ اس مخلوق کی جو کیپیسٹی ہے سوچنے کی، اس مخلوق کی جو سننے کی کیپیسٹی ہے، اس کی دیکھنے کی جو ہے نا وہ کتنی طاقت ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی کتنی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ تم دعویٰ تو کر رہے ہو کہ یہ جو ہے نا وہ یعنی ایک ہمارے معاشرے میں نا ویسے ہی انسانوں کا ایک مزاج بھی ہے۔ ہمارا مزاج ہمیشہ سے شروع سے نیگیٹو رہا ہے۔ نیگیٹو کس حوالے سے کہ ہم لوگ نا کبھی بھی کوئی بھی چیز معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے نا بھائی اس کو صحیح کرو، تو پھر آدھی عوام ویسے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ صحیح کرنا ان کو نہیں آتا، لیکن تنقید کرنا آتا ہے۔ تو یہ صفات یہاں پر بھی انہوں نے اپنی استعمال کی کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس نے خود گھڑا ہے۔ اچھا بھائی پھر تم لے آؤ جیسا، پھر وہ بھاگ گئے، پھر اب ان سے بنایا نہیں جا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا
کہ انسان کو اس نے کیسا بنایا. اب اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بنا بھی نہیں سکتے، جو ان کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے نا، یہ بنا بھی نہیں سکتے. اگر انہوں نے ابھی تک بنایا نہیں ہے، یہ آگے بنا بھی نہیں پائیں گے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہوتا، ان لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے نا انسان کوئی سوچ رہا ہوتا ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے بن گیا. یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک بندہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، وہ بندے میں سکون، زندگی کے اندر جو بندہ ٹینشن میں ہے، پریشانیوں میں ہے، کہیں اس کے جو ہے نا وہ کام نہیں ہو رہے یا ہر ٹائم کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس بندے کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کا جو تعارف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو دنیا تخلیق ہے، انسان کا جسم ہے، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دو کہ کیسے ہمارے فنگر پرنٹس ہیں وہ سب کے ایک دوسرے سے نہیں مل رہے. انسانوں کا دماغ ہے، انسانوں کے چہرے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں، اس کے اندر کتنی رگیں چل رہی ہیں انسان کے اندر، اس کے اندر ایک سر کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی. تو اگر تم نے نہیں کیا تو کر بھی نہیں سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاتقوا النار، تو تم آگ سے بچ جاؤ، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن جو ہیں وہ لوگ اور پتھر ہیں. اچھا، عام طور پہ نا دنیاوی جو آگ ہوتی ہے، اس کے اندر اگر بڑے پتھر ڈالے جائیں یا انسانی جسم اس کے اندر موجود ہو، ایک آدھی بہت تیز آگ ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن بہت زیادہ انسان اگر اس کے اندر ہو نا تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے آگ اس سے. لیکن جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے. یعنی وہاں پر جو آگ کو بھڑکانے کا کام کیا جا رہا ہے وہ انسانوں سے، یعنی انسان ایسے سمجھ لیں کہ پیٹرول کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور پتھر جو ہے وہ گندک کے پتھر ہوں گے. آگے جس طریقے سے ابھی میں صحابہ کے اقوال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے، اور یہ پتھر کیا کرتے ہیں یہ بھی ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا. تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3265 نمبر، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری جو آگ ہے نا، یہ دنیا کی آگ، یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کو جب ملایا جائے تو 70% آگ بنتی ہے. اب اس 70% میں سے ایک حصہ نکال لیا گیا، 69% یعنی 69% حصہ ابھی جہنم کے اندر موجود ہے. وہ جو ایک حصہ دنیا میں جو ہے نا وہ آیا ہے آگ کا، وہ ہمارے سامنے. قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکافیہ، بے شک یہی آگ کافی تھی جلانے کے لیے. تو دنیا کی آگ کے سامنے بھی کوئی ٹک تو نہیں سکتا. دنیا کی آگ کے سامنے ہم کتنی دیر جو ہے نا وہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر، اور کتنی دیر جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی انسان ٹھہر سکتا ہے یا چل سکتا ہے. تو یہ بھی کافی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علیہن ب69 جزءا، 9 کو کہتے ہیں، 60 کو کہتے ہیں، تو 60 اور 9 69 جز جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے. کلہن مثل حرھا، وہ سارے کے سارے اس کی گرمی جیسے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر دنیا کی آگ اور اس آگ کو ملایا جائے تو یہ آگ جتنی یہ فیصد ہے نا، یعنی اس کی گرمی جتنے فیصد ہے، تو اتنی ہی گرمی وہ ان 69 آگ کے حصوں میں ہے. تو سب کو جب ملایا جائے اور 70% گرمی ان سب کی جو ہے نا، یعنی سب کی 100 آگیں ہیں، اور 70 آگوں کا 100% آپ لگا لیں تو وہ انسان کا کیا حال کرے گی اور کس طریقے سے اس کو جلائے گی. تو بھائی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے ٹھیک ہے، صورتیں دیگر تم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہو تو تمہیں بدلے میں پھر آگ ملنی ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ پتھر گندک کے پتھر ہوں گے. تفسیر تبری اور جامع البیان، تفسیر تبری یہ جامع البیان ہی کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ گندک کے پتھر سے مراد، یہاں پر میں نے پھر سرچ کیا اس پہ کہ گندک کے پتھر ہوتے کیا ہیں بھائی. تو کہتے ہیں کہ گندک کے پتھر سے مراد قدرتی شکل میں موجود جو گندک ہوتی ہے نا، سلفر،
کے ٹکڑے جو زمین یا آتش فشانی علاقوں سے نکل کر پتھریلی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ گندک کے پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر کیمیکلز میں استعمال ہوتے ہیں، بارود میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے جو بم وغیرہ بنتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے اور کھاد بنانے میں یہ چیزیں جو ہے نا استعمال ہوتی ہیں، یعنی بڑے خطرناک قسم کے پتھر ہوتے ہیں۔ اب یہ پتھر آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ پتھر اور ساتھ انسان ہے اور آگ بھی 70% ہے، تو میرے بھائی کیا حال ہوگا وہاں پہ؟ تو ہمیں اس آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ، اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ، وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے نا آگ سے، اور 3 دفعہ مانگتا ہے، اس کے بعد تیسری دفعہ کے بعد آگ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ اللہ یہ بندہ، اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا۔ بصورت دیگر آگ یہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے آنے دو، حل من مزید، حل من مزید، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے۔ اس کو جتنا زیادہ بھی دے دیا جائے نا، اس کا پیٹ نہیں بھرنا۔ یہ اس آگ کی صفت ہے کہ جتنے مرضی انسان اس میں ڈال دیے جائے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے ایندھن جو ہے نا انسان اور پتھر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا یہاں پہ حجارہ سے مراد کہ اس کا ایندھن پتھر ہیں، تو پتھر سے مراد وہ بت بھی ہیں جو جن کو کفار پوجتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے۔ یہ والے جو بت ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی پتھر سے بنے ہوتے تھے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں یہ بات ذکر ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا، حسب جہنم، اور جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، جس میں تم وارد ہونے والے ہو۔ تو وہ بت جو ہوں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو وہ بھی پتھر ہو گئے۔ تو پتھروں سے مراد گندک کے پتھر بھی ہو گئے، اور وہ بت بھی ہو گئے جن کی ہم ہمارے مطلب معاشرے میں کفار جو ہے نا جن کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں شروع میں تو نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی مومن کفار والے کام کرتا ہے یا کفر کے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ پھر عارضی طور پر اس میں جائے گا، جو اپنی اس کی سزا ہے، ظاہر سی بات ہے کفریہ کام اس نے کیا ہے نا، کفر کا ارتکاب اس نے کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ جہنم عام طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے جنت ہے، اور کفار کے لیے جہنم ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کفار والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، عقیدے کے مسائل ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اگر تو اس کے مسائل سنگین ہیں، یعنی کفر اور شرک کا ارتکاب اس نے کیا ہے، تو پھر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر چھوٹے موٹے مسئلوں میں کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں جو عقیدے کے چھوٹے بالکل مسئلے ہیں، جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو پھر وہ اپنی سزا لے کر، یا اعمال میں جن کی سستی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ بہت بڑی اس کی سزا بیان کی ہے، تو انسان پھر سزا لے کے اپنی جو ہے نا وہ آخرکار جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہے آخرکار تو جنت میں آ جاؤں گا نا، تو میں اس سزا کو برداشت کر لوں گا۔ میرے بھائی اتنی طاقت کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور گزرے ہوئے زمانے میں جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت موجود ہے۔ تمام سلف کا یہی عقیدہ ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ انکار کرتا ہے کہ نہیں ابھی جہنم نہیں موجود، یہ بعد میں بنے گی، کہ کہاں ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جہنم موجود ہے، جنت موجود ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موجود ہے، تو اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں اپنا ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیان کیا تھا نا، یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہے تو بھائی ہے، وہ ہم نے تسلیم کرنا، ماننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس میں فیما مضا تفسیر بغوی سے ہے، یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں وہ باتیں ہیں جو پیچھے گزر چکی، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے جو باقی تمہاری زندگی ہے اس میں بھی۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِبِيَانِ الْإِعْجَازِ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ قرآن کریم کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن کریم سے چیلنج کرنے کے لیے، کہ بھائی یہ جو کل سوال کیا جا رہا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیوں کیا، تو وہ چیلنج اسی لیے کیا ہے کہ اس کی حقانیت کو ثابت کیا جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چیلنج کرنا اس لیے مقصد نہیں ہے کہ جاؤ بنا کے لاؤ، جاؤ پوری زندگی سارے تم اکٹھے ہو جاؤ۔ چیلنج اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں اس کو تسلیم کرو، کہ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَانَ مُعْجِزَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حِينَ عَجَزُوا عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ،
جب وہ اس جیسا لانے سے عاجز آ جائیں گے، انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسی لیے بتایا اور باور کروایا کہ بھائی تم اس کو مان لو، اسلام لے آؤ اور اس کو تسلیم کر لو۔ اب آگے میں چند مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جس طریقے سے کل کہا تھا نا کہ اے آئی سے آج کل لوگ بنا سکتے ہیں یا عام طور پہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ چیلنج اس وقت کے لیے تھا، فصاحت و بلاغت کیونکہ اس وقت کے عربوں میں تھی۔ آج کل جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے فصیح و بلیغ نہیں رہے، یعنی معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے موجود تو ہیں، لیکن ہر بندہ یہ کہے کہ جی دیکھو میں نے قرآن بنایا، اور کوئی آیت صورت بنا کے کسی دوسرے کو چیک کروا دے اور دوسرا بھی پورا شورا ہو، یعنی اس کو خود سے کچھ نہیں آتا لیکن وہ کہے ہاں یار یہ تو صورت جیسی صورت ہے۔ اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی چیلنج کب کیا جاتا ہے؟ جب اس جیسے دوسرے موجود ہوں وہاں پہ۔ یعنی مثال کے طور پر میں اگر انجینئر ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں جی یہ میں نے جو مشین بنائی ہے ایسی کوئی نہیں بنا سکتا، دوسرا انجینئر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ لو جی میں نے بنا دی۔ اب میں ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی غلطی نکالوں گا وہاں پہ کھڑا ہو کے، یا کوئی چیز اس طرح کی بات کروں گا تو تبھی مارا جائے گا نا۔ تو زیادہ تر تو اس کا یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں مین مقصد کیا تھا، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ مین مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، مین مقصد تھا اللہ پر ایمان لانا، مین مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں ان کی حقانیت کو سمجھنا۔ چیلنج اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ تم بنا ہی نہیں سکتے کہ تم جو ہے نا وہ جا کے اس کی کوشش کرو بناؤ۔ چیلنج اس لیے کیا گیا تھا کہ تم اگر اس کو بنانے کی کوشش کرو گے تو تمہارا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا، تم بنا نہیں سکتے، اور نتیجہ کیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اب لوگوں نے کوششیں تو کی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اب 1400 سال گزر چکے، 1450 سال تقریباً، لیکن آج تک کوئی قرآن جیسا کوئی بنا نہیں سکا۔ لوگوں نے جنہوں نے کوششیں کی اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، جیسے کہ ابھی میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کچھ۔ اگر عہد نبوی میں اس کی کوششیں دیکھیں تو عرب کے بعض شاعروں اور خطباؤں نے قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی کوشش کی، مگر فصاحت، بلاغت اور معنوی گہرائی میں قرآن کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ اسی دور کے لوگوں نے ان کی غلطیاں نکال کے ان کو سائڈ پہ کر دیا کہ بھائی یہ پکڑو اور اپنے گھر جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک مسیلمہ کذاب جو گزرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی کچھ گھڑنے کی کوشش کی تھی، مگر عرب خود اس پر ہنستے تھے کہ بھائی کیا بنا کے لا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر غلطیاں اتنی ہوتی تھی۔ عباسی دور اور بعد کے زمانے میں بھی کچھ زندیق اور مخالفین اسلام نے اپنی تصنیفات میں قرآن کے انداز کو نقل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ دیکھو جس طریقے سے قرآن ہے اس طریقے سے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ اور معنی وہ جو اس کے اندر کمزوری تھی وہ ان کے سامنے فوری طور پر آ گئی، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس کو جو ہے نا وہ کہیں پیش کیا جا سکے۔ اگر ہم جدید دور کی کوششوں کو دیکھیں تو جدید زمانے میں بعض ناقدین نے مصنوعی متون یا ترجمے پیش کر کے قرآن کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن علمی حلقوں میں ان کا اعتبار نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جوہر کو ہی ہوتی ہے، تو وہی اس کو ہی پتہ ہوتا ہے نا۔ اگر ہم ہیرا جا کے موچی کو دے دیں اور اس کو کہیں بھائی یہ دیکھو ذرا یہ اصلی ہے کہ نکلی، تو اس نے تو کسی بھی نکلی اور اصلی کی پہچان کیے بغیر ہی کہہ دینا لگتا تو ہیرا ہی ہے، لیکن جوہر ہی اس کو پہچانے گا نا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اصلی ہیرا ہے، سونا ہے کہ یہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں پھر وہ سونار دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی بنا کر کے کسی دوسرے کے سامنے پیش کر دے کہ یہ دیکھو جی ہم نے قرآن بنا لیا، تو وہ اس کی کوئی بات مانی نہیں جاتی۔ اب یہاں پر جدید دور میں نا کچھ افراد نے قرآن کے طرز بیان کو چیلنج کرنے یا اس جیسی تحریر بنانے کی کوشش کی ہے، مگر ان کی کوششیں علمی حلقوں میں وہ نہیں مانی گئی۔ جیسے چند مثالیں، جیسے فرقان الحق ہے، دا ٹرو فرقان، یہ ایک کتاب ہے جسے 1990 کی دہائی میں کچھ عیسائی مشنری گروپوں نے عربی زبان میں تیار کیا تھا۔ اس میں قرآن کے اسلوب کی نقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انجیل کی تعلیمات شامل کی گئی تھی۔ عربی کے ماہرین بلاغت اور لسانیات نے ان جملوں کو کمزور، غیر فصیح اور قرآن کے معیار سے بہت نیچے قرار دیا۔ انہوں نے کہا قرآن جیسا تو یہ کہیں دور تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے علمی سطح پر اسے بلکہ علمی سطح پر اسے کبھی کوئی وزن نہیں ملا، اور مسلم اور غیر مسلم نقادوں نے بھی اسے ادبی طور پر ناکام کہا ہے۔ دوسری ایک مثال ہے علی دشتی، یہ ایک ایرانی مصنف اور مفکر تھا جس نے اپنی ایک کتاب ہے اس کی ایئرس 23، اس میں نا قرآن کے اسلوب پر تنقید کی اور بعض مقامات پر یہ دعویٰ کیا کہ عربی ادب میں اس جیسا کلام لایا جا سکتا ہے،
لیکن اس نے کوئی باقاعدہ اس پہ کوئی کام کر کے نہیں دکھایا، بس ایک دعویٰ اس نے کیا تھا۔ اس کے بعد بعض انفرادی کوششیں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ اے آئی سے خود ساختہ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی جب کسی کے سامنے اے آئی تو ویسے ہی یعنی اتنی غلطیاں کرتا ہے، آپ کبھی اس پہ لکھ کے دیکھیں، کوئی بھی شعر لکھ دیں اور آپ اس پہ مصنف کا نام لکھ دیں کہ یہ شعر فلاں کا ہے، تو اس نے کہنا جی ٹھیک ہے یہ فلاں کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس پہ میں خود آپ کو اب مثال دیتا ہوں، میں نے ایک دفعہ سرچ کیا چیٹ جی پی ٹی پہ، میں نے کہا جی اسلام میں کبھی کسی نے ساگ کھایا ہے؟ یعنی میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو چیک کرے اس کی کیا ہے اتھینٹسٹی کیا ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ اسلام میں کسی نے کبھی ساگ کھایا؟ کہتے ہیں جی ساگ بڑا بہت مزیدار جو ہے نا وہ سبزی ہے، اور یہ بہت سے لوگوں نے کھایا ہے، اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا قرآن میں ساگ کا ذکر؟ بڑی کمال بات کر دی بھائی۔ تو میں نے کہا قرآن میں کدھر ہے ذکر؟ تو اس نے سبزیوں والی جو آیت تھی، وہ فومی ہے وہ بصلی ہے، یہ والی جو آیت تھی وہ پیش کی، اس نے کہا جی یہاں پہ۔ میں نے کہا اس میں ساگ کا کدھر ذکر ہے؟ کہتا اچھا سوری معذرت، مجھے لگا کہ یہ بھی کچھ جیسی کوئی سبزی ہوگی، تو میں نے بس آپ کو اسی طریقے سے کہہ دیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اچھی سبزی ہوتی ہے۔ او بھائی قرآن پہ تو نے مطلب دعویٰ کر دیے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں میرے پاس، تو بہت سی مثالیں ہیں، کیونکہ میں اس کو کافی اپنی چیزیں سرچ کرنے میں اور موضوع جو ہے نا تلاش کرنے میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں، کبھی کبھی فائدے والی چیز میں مل جاتی ہے، لیکن جب تک اس کو اصل کتاب سے نہ دیکھیں، جب تک کہ اس کو جو آپ کے دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ جو حقائق کے ساتھ جینا، جو ہے نا اپنے جینا، جس زندگی کے اندر جس دنیا میں جینا ہے اس میں حقائق کے ساتھ جینا سیکھیں۔ یہ جو آرٹیفیشل زندگی ہوتی ہے نا، یہ جو ہماری ریل لائف ہوتی ہے، یہ جو فلموں اور ڈراموں کی زندگی ہوتی ہے، یہ جو گوگل اور یوٹیوب کی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی ایک حد تک ہم اس کو فائدے کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں بھی انسان نے بنائی ہیں، اور ان چیزوں کو بناتے ہوئے انسان نے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں غلطیاں بھی کی ہوں گی۔ تو ان غلطیوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 100% صحیح ہے، تو یہ بات پھر انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی خوشخبری سنانی ہے بھائی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کلما رزقوا منها، جب کبھی ان کو اس سے رزق دیا جاتا ہے، من ثمرۃ، کسی بھی پھل کا، رزقن، کھانے کے لیے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، واتوا بھی متشابہ، اور انہیں دیا گیا اس سے اسی جیسا ملتا جلتا، ولہم فیھا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے اس میں پاک باز بیویاں ہیں، وہم فیھا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب سب سے پہلے وبشر الذین آمنوا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ البشارہ، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا بشر، خوشخبری سنا دیں، اس کو البشارہ، یہ اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ باشرہ، با شین را جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یدل علی ظہور شیء مع حسن و جمال، جب کسی کے سامنے کسی چیز کو بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے، اور بات کرتے ہوئے انسان خوش ہو کر بات کرے، اور کوئی مثال کے طور پر ساتھ کوئی گفٹ بھی دے دے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو اس کو خوشخبری سنانا کہتے ہیں۔ افسوس والی چہرے کے ساتھ نا خوشخبری نہیں ہوتی، بندہ رو رہا ہو اور کسی کو کہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، جی کیا خوشخبری ہے؟ وہ جی میرا بیٹا پاس ہو گیا۔ ایسے تھوڑی سناتے خوشخبری، خوشخبری کے اندر مع حسن و جمال، خوبصورتی ہوتی ہے، اور کوئی حشاش بشاش بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بندہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کوئی مطلب چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے اور دوڑتا ہوا آتا ہے، یہ خوشخبری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی سمیہ بشارتن، اور ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو بشارت یعنی خوشخبری اس لیے کہتے ہیں لأنہ یؤثر فی بشرتہ، کیونکہ یہ انسان کے جسم پر اثر رکھتی ہے۔ یہ جو خبر ہوتی ہے نا، جو جملے ہم بولتے ہیں، یہ جملے بڑے اثر کرتے ہیں۔ یہ جب جملہ، مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی اچھا جملہ بولیں تو اس سے اس کا پارا بڑھ جاتا ہے، اس سے اس کے جسم کے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے، اس کا جسم بالکل صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے جسم میں دماغ سے لے کے پاؤں تک ایک طاقت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر آپ غم کی خبر سنائیں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے انسان۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں بڑا اثر رکھتے ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا جی الفاظ تو کوئی اثر نہیں رکھتے، انسان خود مضبوط ہونا چاہیے، کچھ نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا کبھی آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ آتا ہے۔ میں نے کہا جب الفاظ اثر ہی نہیں کرتے تو بھائی غصہ کیوں کرتے ہو پھر؟
تو یہ جسٹ ایک مثال تھی، گالی دینا درست نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو ہے میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ بھئی الفاظ اثر کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، دو چیزیں اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو بشارت کا لفظ ہے نا، بشر، خوشخبری سنا دو، یہ دونوں طریقے سے قرآن نے استعمال کیا، ایک اچھی خبر دینے کے لیے اور ایک بری خبر دینے کے لیے۔ اچھی خبر دینے کے لیے تو یہ ایک مثال آ گئی ہمارے سامنے کہ بھئی ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہ اچھی بشارت ہے۔ دوسری، قرآن کریم نے نا کبھی کبھی اس کو شر میں بھی استعمال کیا، جیسے کہ یہاں پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، آپ خوشخبری سنا دیں منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب منافقین کو جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے یہ طنز کے ساتھ ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو منافقین کو خوشخبری ہے، ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، کہتے ہیں یہ تو اس کے لیے غم کی خبر ہے، ٹھیک ہے، تو طنز کیا جا رہا ہوتا ہے، مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی قرآن کریم نے اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے وعامل الصالحات، عامل الصالحات کے اندر وعاملو، اور انہوں نے اعمال کیا صالحات نیک، اس کے اندر جو ہے نا یشملو کل عمل صالح، ہر نیک عمل اس کے اندر شامل ہے، یعنی عامل الصالحات قرآن کریم میں کہیں بھی آئے گا، واقع سورہ اثر میں بھی ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہماری شادی بیاہ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ہر چیز عامل الصالحات میں آتی ہے، یعنی ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ جنت کی بشارت ایسے نہیں ملنی کہ بندہ بس ایمان لے آیا، بندہ زبان سے کہہ دیا، اور نمازیں کس نے پڑھنی ہے بھائی، نمازیں پڑھنے کے لیے بندہ غائب ہے، روزے کس نے رکھنے ہیں بھائی، حج کس نے کرنا ہے اگر استطاعت ہے، زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے بھائی، صدقات کس نے کرنے ہیں، غریبوں کی مدد کس نے کرنی ہے، تو جو بندہ بھی جس کام کی بھی استطاعت رکھتا ہے وہ کام کرے، یہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی جنات کا لفظ ہے، تو یہ جنت ان کی جمع ہے جنات، اور جنت کو اس لیے جنت کہا جاتا ہے کہ اس میں، اس کی زمین میں آس پاس بہت سارے درخت ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جنت کو جنت کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے درخت ہیں، اور درخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی اگائے ہیں، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر بھی جو ہے نا بہت زیادہ، اور بلکہ اسلام نے تو بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے درختوں کو اگانے کی، کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو نا، اور وہ دیکھے کہ ایک طرف سے قیامت آ رہی ہے، اور وہ پودا لگا سکتا ہو تو ضرور لگا دے، یعنی یہ صرف ایک ترغیب دلانے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ وہ ایک پودا لگا سکے تو لگا دے، کیوں؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے پودا تو اسے پرندے کھاتے ہیں، انسان سایہ حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر یہ ضروری بھی ہے، آج کل جو حالات چل رہے ہیں قدرتی موسم کے، تو اس میں یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مفضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الجنہ، باغ کسے کہتے ہیں، جنت کسے کہتے ہیں، کل بستان فی نخل، ہر وہ باغ جس میں درخت ہوں، خاص طور پر کھجوروں کے درخت ہوں، تو اس کو جو ہے نا وہ جنت کہا جاتا ہے، تو جنت میں بھی کھجوروں کے بھی درخت ہوں گے انشاءاللہ، تجری من تحتہا، چلتی ہیں اس کے نیچے سے، تو یہاں پہ تحتہا سے مراد جنت نہیں ہے کہ جنت کے نیچے سے جو ہے نا وہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ زمین کے نیچے سے نہیں، بلکہ اس باغ کے اندر، ان باغات کے اندر جو ہے ان کی زمین کے نیچے سے وہ نہریں چلتی ہوں گی۔ اچھا، زاد المسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ جو ان کی بات ہے، تو اس میں دو تین قول لکھے ہوئے ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، یعنی اس کے ناموں سے ملتا جلتا، یعنی جس طرح انگور ہیں، اب جنت میں بھی انگور ہوں گے، کھجور ہے تو جنت میں بھی کھجور ہوگی، جیسے بہت ساری اور چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جیسے شہد ہے تو جنت میں بھی ہوگا، دودھ ہے تو جنت میں بھی ہوگا، لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا دودھ اور جنت کا دودھ ٹیسٹ میں سیم ہوگا؟ کیا دنیا کا شہد اور جنت کا شہد ٹیسٹ میں سیم ہوگا؟ کیا دنیا کے انگور اور جنت کے انگور ٹیسٹ میں سیم ہوں گے؟ نہیں، وہ نام میں سیم ہوں گے، ٹھیک ہے، نام اس کا بھی انگور ہے، نام یہاں پہ بھی، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا جو ایک حجم ہے، اس کی مطلب تعداد یا مقدار ہے، یا اس کی جو وزن ہے اور اس کا جو قد کاٹ ہے، وہ دنیا کے حساب سے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا کے حساب سے کسی چیز سے بھی میچ نہیں کرتا ہوگا،
ٹھیک ہے، تو یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ ہمیں یہ اس سے پہلے بھی دیے گئے جنت، یعنی دنیا میں بھی اس نام کی ہم چیز کھا کے آئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صبح بھی کھایا تھا، شام کو پھر دیا گیا، تو انہوں نے کہا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، یعنی صبح بھی ہم نے کھایا تھا یا دوپہر کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھایا تھا۔ تو یہ کچھ معنی یہاں پہ اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اوتو بھی متشابہہ، اور انہیں دیے گئے اس جیسے ملتے جلتے، یعنی رنگ میں اور دیکھنے میں ملتے جلتے ہوں گے، مختلف فی الطعم، کھانے میں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قول ابن عباس، مجاہد، ابو العالیہ، ضحاک، سدی اور مقاتل کا ہے۔ یا جو ہے وہ اپنی اس کی جو ایک حسن ہے، اس کی جو ایک پاکیزگی ہے، اس میں جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے، سارے ایک جیسے، ایک ہی وزن کے، اور اس طریقے سے اور کئی اس کی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اب ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب متشابہ مثانی، یہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے نا، اس میں صحیح ترین قول کے مطابق مثانی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابل بھی ذکر ہو، مثلا ایمان کے ساتھ کفر، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہو۔ تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر نا انسان کی صفت ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ ایک ہی چیز مسلسل کہتے رہیں گے وہ چڑ جائے گا۔ یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے نا ترغیب اور ترہیب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانا، کسی کو کوئی لالچ دلانا، کسی کو یہ کہنا کہ اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ اور ترہیب کیا ہوتی ہے؟ ڈرانا، کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، نہیں کرو گے تو ایسے بن جاؤ گے، نہیں کرو گے تو فلاں جگہ جا کے تمہیں فلاں چیز جو ہے نا وہ واپس کرنی پڑے گی، کھونی پڑے گی۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب کا جو ایک مزاج ہے نا قرآن کا، یہ اس لیے ہے کہ انسان کی فطرت میں ترغیب اور ترہیب ہے، یہ چلتا ہی اس طرح۔ ہر انسان کو آپ کو کبھی شاباشی دینی پڑتی ہے، کبھی اسے ڈرانا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا ڈرانا زیادہ ہو گیا، اس وقت ہم ہر چیز سے ڈرا رہے ہیں۔ خوشخبری سنانے والا جو مزاج ہے نا وہ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا یمن کی طرف، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کو جب بھیجا نا وہاں پہ دعوت دینے کے لیے یمن میں، تو ان کو یہ کہا تھا کہ وہاں جا کے نا تم لوگوں نے دعوت دینی ہے، اور پھر ترتیب ان کو ساری سکھائی۔ تو وہاں پہ ان کو جو چیزیں سکھائی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو نا خوشخبریاں سنانی ہے، دین سے متنفر نہیں کرنا۔ تو اسلام کا مزاج سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے وہ ملے گا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ مائیں اگر بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، باپ اگر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے جیسے ہماری مائیں کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے، کرو نہیں تو بابا کو بتا دوں گی، بابا ماریں گے، بابا آ گئے ہیں، ٹھیک ہے ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ہو جائے گا، میں تمہیں مار دوں گی، میں تمہیں ایسے کر دوں گی، تمہیں فلان جگہ لٹکا دوں گی، تمہاری ہڈیاں توڑ دینی ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیشہ ہماری جو ہے نا ترہیب ہوتی ہے، ترغیب نہیں دلا رہے ہوتے۔ بیٹا ادھر آؤ، یہ کرو، اچھا اس کے بدلے تمہیں فلاں چیز ملے گی، اچھا میں تمہیں فلاں چیز بنا کے دوں گی، اچھا میں تمہیں فلاں کھیلنے کے لیے دے دوں گی، فلاں جو ہے نا وقت میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، یا تمہارے ساتھ کھیلوں گا، یا میں تمہیں فلاں چیز لے کے دوں گا۔ یہ جو ترغیب ہے نا یہ زیادہ ہونی چاہیے ہماری زندگی میں بنسبت ترہیب کے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ترغیب کم اور ترہیب زیادہ رکھتے ہیں، یعنی ڈرانا زیادہ ہوتا ہے کسی بھی چیز سے۔ تو اس فطرت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد چلتے ہیں، انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں تین ہی ہیں، رہائش، کھانا پینا اور نکاح۔ یہ تین چیزیں انسان پوری زندگی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اپنا گھر مل جائے اور اس میں کے اندر کھانا پینا ہو، دیکھ لیں آپ صبح کھا رہا ہے، دوپہر کو کھا رہا ہے، شام کو کھا رہا ہے، رات کو سوتا ہے، اگلے دن پھر جو ہے نا پھر کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، پھر روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی کے پیچھے جو ہے نا وہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، اپنے لیے کھانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان کو جو ہے نا جب وہ تھک جاتا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، نکاح رکھا ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان کی نا لذت اور آسائش کی بنیادی طور پر ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تینوں چیزیں انسان کو کہہ دی ہیں، اگر تم ایمان لائے
اور نیک عمل کیے تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملنی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے رہائش ہے، ٹھیک ہے، رہائش کیا ہے جی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ رہائش کا سامان ہے جو تمہیں ملنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، یہ تمہیں وہاں پہ ملنا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نکاح کے لیے ازواج مطہرۃ، کہ تمہارے لیے پاک باز بیویاں ہیں جو تمہیں ملنی ہیں۔ اور پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان کی لذت ختم ہو جاتی ہے نا۔ انسان کہتا ہے کہ یار کرائے کا گھر ہے، ابھی واپس لے سکتا ہے، کوئی مالک مکان آ سکتا ہے کرایہ لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ خوف ختم کر دیا، ہم فیہا خالدون، بھائی ان جنتوں میں یہ ساری چیزیں ہمیشہ ان کو ملنی ہے، ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے، کھانا پینا ان کا ہمیشہ، ہر چیز جو بھی وہ چاہیں گے ہمیشہ ہے۔ تو میرے بھائی اس دنیا کی عارضی زندگی کے اندر جہاں ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں یہ اگلا منٹ جی پاؤں گا کہ نہیں جی پاؤں گا، میرا سانس میرا ہے کہ نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ اپنے کل کا نہیں پتا، میں کتنی پلاننگز کر رہا ہوتا ہوں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں لیکن واپس ہی نہیں آتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں لیکن صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی زندگی میں انسان کو اپنی اس زندگی کے لیے کام کرنا چاہیے نا جو آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اچھا، کل ایک سوال کیا گیا تھا کلاس میں ہی کہ ازواج مطہرات میں آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کے لیے پاک باز بیویاں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ازواج تو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو لفظی طور پر یہ چیز یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے یہاں پہ مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اور یہ خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے، مطہرات مؤنث ہے، اور دوسرا پیچھے سارا تذکرہ مردوں کا چل رہا ہے۔ تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خاص طور پہ قرآن میں حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ مردوں کے لیے استعمال کیے ہیں، اور مردوں کو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، اور خواتین جو ہے وہ ان کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے اگر وہ جنت میں جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پاک باز مرد رکھے ہوئے ہیں اور انہیں وہ ملنے ہیں، لیکن یہاں پہ جو تذکرہ ہے ازواج مطہرات یہ خواتین کا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی، آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اس کا ترجمہ میرے خیال سے ہم نے پڑھا نہیں ہے، ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جو ہمارا لفظی ترجمہ تھا وہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 26 ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی۔ جی تو اس کا ترجمہ ہے جی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، حیا کرنا، شرمانا، یہ لفظ اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ کس بات سے نہیں شرماتا؟ ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو، بعوضۃ مچھر کی ہو، فما پھر اس کی، فوقہا جو اس سے اوپر ہے، یعنی مچھر یا مچھر سے بڑی کوئی چیز ہو، چاہے وہ مکڑی ہو چاہے مکھی ہو، مچھر ظاہر سی بات ہے مکھی سے چھوٹا ہے تو اس سے اوپر کی کوئی مثال ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا پس لیکن، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ سو وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعلمون کے ساتھ فا لگا ہوا ہے تو فا کا ترجمہ سو، یعلمون وہ جانتے ہیں یا جانتے ہیں، وہ نہ بھی لگائیں تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، انہو کہ وہی، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، انہو کہ بے شک وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا،
فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس کے ساتھ، مثلا مثال دینے سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا بھائی مثال میں کیوں دے رہا ہوں. یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہتوں کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ بھی کرتا ہے. اچھا وہ بہت سارے لوگ کون سے ہیں وہ بھی میں تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. ویہدی بھی کثیرا، اور ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہتوں کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو. وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس مثال کے ساتھ، الا سوائے الفاسقین فاسقوں کے، یعنی فاسقوں کے سوا وہ اس کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو یہ جو ہے نا وہ ہمارا لفظی ترجمہ تھا. اب تفسیر کی طرف ہم واپس چلتے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے نا ہم نے تفصیل سے بات کی تھی اللہ تعالیٰ مثال کیوں بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو اس کی بس ایک آیت میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ جو مثالیں ہیں ہم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، نہیں سمجھتے اس کو مگر علم والے. یعنی اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کرتے ہیں نا تو ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. جو علم والا ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے، تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، مثالیں بھی اللہ تعالیٰ کی اسی کو سمجھ آتی ہیں، وگرنہ بصورت دیگر قرآن کو انسان چھوڑ دیتا ہے. اچھا مثال جو ہے وہ قرآن کریم میں پیچھے میں نے مثالیں دی تھی، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آگے بھی کچھ مثالیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. یہاں پر جو ہے وہ آگے میں نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس حدیث میں جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ جو ہے وہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ ہم اس کا برعکس ترجمہ کرنا شروع کر دیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے تو کوئی اس میں کوئی اس کا الٹا کو معنی لینا شروع کر دے. ایسا بالکل نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. کوئی بھی چیز جو ہماری ضرورت کی تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو بیان کرنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. یہ نہیں اس میں ہوتا کہ یہ کیسی مثال ہے، یہ کیسی چیز ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے 130 نمبر، جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، جب عورت کو احتلام ہوتا ہے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے. یعنی ایک ہے خواب آیا ہے، ویسی انسان کو لگ رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے لیکن نہیں ہوا، لیکن جب اس کو صبح اٹھا ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے پانی وغیرہ، تو اس کو غسل کرنا چاہیے. اب ام سلمہ جو تھی تو فغطت ام سلمہ تعنی وجہہ، تو ام سلمہ نے اپنا چہرہ فوری طور پر ڈھانپ لیا. وقالت یا رسول اللہ، اور پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آوا تحتلم المرأة، کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ان کو نہیں ہوا ہوگا، کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ سب کو ہو، کسی کو جو ہے نا وہ نہیں بھی ہوتا. قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، جی ہاں، تریبت یمینک، آپ کا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. فبما یشبہها ولدها، تو اگر اس کا پانی نہ ہو یا اس کو جو ہے نا وہ احتلام نہ ہو تو اس کی مشابہ اس کی اولاد کیسے ہو؟ یعنی جب بچہ ماں پر جاتا ہے یا بچہ باپ پر جاتا ہے تو اس میں جو ہمارا مادہ منویہ ہوتا ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس شکل و صورت میں اگر بچہ جو ہے نا وہ ماں کی طرف یا ماں کے خاندان کی طرف جا رہا ہے تو عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے، اور اگر باپ یا باپ کی شکل یا باپ کے خاندان کی طرف جاتا ہے تو باپ کا پانی جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. تو بہرحال اس حدیث میں جو اصل ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. تو ہمیں ایک مسئلہ بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ حق بیان کر دیتا ہے، وہ چاہے چھوٹی مثال سے ہو، چاہے کوئی اور کوئی مسئلہ کسی کی ضرورت کا ہو، وہ بیان کرنا ہو، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو، اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو، یہ سب چیزیں اسلام نے کھول کر بیان کر دی ہیں. اس کے بعد ہے کہ ان یضرب مثلا ما، یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ یہاں پر مثال ظاہر سی بات ہے لبیان الحق و ایضاحہ وللتذکیر، کہ یا تو حق کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے
یا جو ہے وہ کچھ نصیحت کرنے کے لیے آتی ہے، تو عام طور پر مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سامنے چیز ہوتی ہے یا انسان کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایسی چیز سے جو مانوی ہے، جو انسان کو ابھی نظر نہیں آ رہی. کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تم ایسے کرو کہ یہ ہے کہ یعنی گاڑی کیسے چلتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی اس میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی گاڑی کیسے چلتی ہے. اچھا، تو اگلا کہتا ہے جی کیسے چلتی ہے. اب آپ اس کو مثال دیتے ہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، ایک ٹائر ہے، ٹائر جب گھومتا ہے تو اوپر اس کے موجود جو وزن ہوتا ہے وہ خود بخود اس کے ساتھ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس طریقے سے مثال دے کر اس کو کوئی بھی چیز سامنے بنا کر اس کو بتا سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی. یہاں پہ اب آپ لوگ سارے بڑے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی چھوٹی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اچھا جی، اس کے بعد فما فوقہا، اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرے فما فوقہا مچھر کی یا اس سے اوپر کی کسی چیز کی. اچھا یہاں پر فما فوقہا دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، ایک ہے اس سے اوپر یا ایک ہے اس سے نیچے. ٹھیک ہے، اس سے نیچے مفہومی طور پر ترجمہ آئے گا، کیسے آئے گا اس کو ابھی میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں. لیکن اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کی ہیں، ابھی پیچھے جو منافقین کی دو مثالیں گزری ہیں، جیسا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں، او کصیب من السماء سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں، یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے دے دی. اور اسی طریقے سے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں ایک مثال دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے مکھی کو چیز کھینچ کے لے جائے نا، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلب کرنے والا ہے وہ بھی کمزور، جو طلب کی، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جسے مانگا جا رہا ہے، جو اس کا پیر فقیر، جو اس کا بزرگ ہے، یا جو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، وہ بھی کمزور ہے. یہ بھی کمزور مانگنے والا، وہ بھی کمزور، یہ دونوں ہی کمزور ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال ذکر کر دی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال ذکر کر دی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ اولیاء ولی بناتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، رب بناتے ہیں. کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کی مثال کی طرح ہے. اتخذت بیتن، جس نے ایک گھر بنایا. اب آپ کو پتہ ہے کہ مکڑی جب گھر بناتی ہے تو کتنا کچا گھر ہوتا ہے، وہ تیز ہوا چلے اس سے بھی گر جاتا ہے، آپ ہلکے سے اس طرح اس کو انگلی لگاتے ہیں وہ گر جاتا ہے، آپ ہلکا سے جھاڑو مارتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. تو یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے شرک کی مثال اس مکڑی کے گھر کی طرح، وہ ختم ہو جانا ہے لیکن بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. تو یہاں فما فوقہا سے مراد فما دونہا، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. وَأَقَلُّ مِنْهَا فِي الْحَقَارَةِ أَوِ الصِّغَرِ، جس طریقے سے چیونٹی ہے وہ مچھر سے چھوٹی ہوتی ہے، یا اس سے نیچے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی اس میں ہو سکتی ہیں. بِهَذَا مَثَلًا، اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے بِهَذَا مَثَلًا، اس میں اشارہ قریب استعمال کیا گیا، اور اشارہ قریب جب اس طریقے سے استعمال کیا جائے تو عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جو ہے نا تحقیر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مثلاً جو ہے وہ تمیز کے لیے ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ان کی حقارت بیان کی جا رہی ہے، ان کی چھوٹائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں. والمعنی، اس کا معنی کیا ہے کہ محمد الذین کفروا فیقولون انکارا واعتراضا منہم علی اللہ وعنادا، کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، اور انکار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے. اور ان کا جو کفر ہے اور ان کا جو کفر کے اندر بڑھنا ہے، اس کے سبب یہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ وہ حقارت سے سوال کر رہا ہو اور عناد کی وجہ سے اس کے اندر، اس کے دل کے اندر جو ہے نا وہ حسد بھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے سوال کر رہا ہے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا کے اندر بھی نا ایک بندہ بڑی چاہت کے ساتھ کوئی چیز لے کر آتا ہے، 10 لوگ بیٹھے میں، اور 10 لوگوں میں سے نا 2 لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے مخالف ہوتے ہیں. اب وہ ویسے ہی اٹھتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ابھی کیا لے کے آیا، وہ یہ تو فلاں جگہ پڑی ہوئی تھی. وہ خوش نہیں ہوتے، وہ نا آگے سے کوئی نہ کوئی اس کی خامی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ تو کل وہاں پہ مل رہا 300 روپے کا مل رہا تھا، کل میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے کہا یار یہ لے کے جانے کی چیز ہے یہاں پہ.
ٹھیک ہے، یہ تو چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ، یعنی وہ حقارت کے ساتھ نا اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ان کا یہ سبب تھا کہ قرآن کریم میں یہاں پہ انہوں نے اس طریقے سے جب مثال بیان کی گئی، اور مثال بھی یہاں پر اس لیے بیان کی گئی کہ بلکہ آگے میں جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ تو بہرحال یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ بھائی اس مثال کی حکمت کیا ہے، اس مثال کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مثال بیان کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنے فسق کی وجہ سے، آخر میں آیا نا کہ وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو، تو فسق کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اور اسے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر مکمل طور پر ایمان لانے کے ساتھ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اور جو کافر ہوتا ہے، اس نے کیونکہ کفر ہے، اناد ہے، حسد ہے، اس نے ہمیشہ اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے اسلام کی ہر بات پر، اسلام کی ہر چیز پر اس نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، اور وہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں تک جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔